السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سلام اور محبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور حقیقی معنوں میں مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو باہم دیگر محبت کرنے لگو گے؟ تو تم اپنے مابین سلام کو عام کرو، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو۔ گرامی قدر سامعین، حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت و انس ناگزیر ہے، اور اس الفت و محبت کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ مسلمان میل ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہیں۔ صرف کہیں ہی نہیں بلکہ اتنی کثرت سے کہیں کہ لفظ سلام کا منشا پورا ہو جائے۔ اگر ہم لفظ سلام یا السلام پر غور کریں گے تو ہمیں منشا نبوی کا مکمل اور صحیح ادراک ہو سکے گا، اور واضح ہو جائے گا کہ کس مصلحت کی بنیاد پر یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ گڈ مارننگ اور جیسے محدود جملوں کے مقابلے میں وزنی اور پروقار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العزت کے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، جس کے معنی ہے سراپا امن و سلامتی والا۔ اس اعتبار سے السلام علیکم کا مفہوم یہ بنے گا کہ امن و سلامتی عطا کرنے والی بابرکت ذات تمہارے اوپر ہے، تم ہر وقت اس کی نگرانی میں ہو، تمہارا کوئی بھی عمل کسی لمحے اس سے اوجل نہیں۔ اس لیے اپنی حیات مستعار کے رنگ ڈھنگ وہ رکھو جو اس کو پسند ہو، بندے بن کر رہو، اور غیر پسندیدہ اعمال سے اجتناب کرو۔ یہ یاد دہانی بھی ہے اور تنبیہ بھی، مگر صرف اسی کے لیے جو سمجھے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کے صرف لغوی مفہوم کو سامنے رکھا جائے۔ اس صورت میں دعا بھی ہے اور پیغام امن بھی، یعنی تم پر سلامتی ہو، یہ میری دعا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی نفرت، کنیہ، بغض اور حسد نہیں۔ میری گفتار اور کردار سے تمہیں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آرزو مند بھی۔ انتہائی بے بسی کی بات ہوگی اگر کوئی آدمی کسی کو دعا تک نہ دے سکے، اور بے لے درجے کا بخل ہے کہ کوئی کسی کو سلام نہ کرے یا سلام کا جواب نہ دے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر امن و سلامتی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو افشا السلام یعنی سلام کو عام کرنے کی کیا کیا صورت ترتیب دی ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی جب اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، اگر چلتے چلتے ان کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا بڑا پتھر حائل ہو جائے تو دوبارہ سلام کرے۔ نیز فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ سوار پیدل کو پیدل بیٹھنے والے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے۔ اسی طرح فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے جب اپنے گھر والوں کے ہاں جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا موجب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، بچوں اور خواتین کو بھی سلام کرتے، لہذا یہ مقام و مرتبہ کا مسئلہ نہیں بلکہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اور ایک سے توقع رکھی جا گئی ہے کہ وہ اسے طریق عبادت سمجھ کر ادا کرے گے۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو بھی سلام کرے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور وہاں کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحیہ اور دعا ہے۔
نماز کے دوران تہجد میں بھی ہم السلام علینا کہہ کر اپنے آپ کو سلام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ سلام کرنے میں عبادت کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ فرمایا ایک صاحب ایمان دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، اس سے مصافحہ بھی کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وہ آدمی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں مل گئی۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ آدمی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 یعنی تمہیں 20 نیکیاں مل گئی۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اسلام میں مرحمت فرمایا اور آدمی بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 یعنی تمہارے حصے میں 30 نیکیاں آئی، یعنی سلام میں مسنون الفاظ کے اضافے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کا جواب دینا اسلام کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم السلام علیکم کی تاریخ کو تلاش کرنے نکلے تو ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ سب سے پہلے ابو بشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بارگاہ ازدی سے یہ تحفہ ملا اور فرمایا گیا یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے طریق ملاقات ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے فرشتوں کو السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ گویا یوں یہ جنتی تحفہ بھی ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت مرحومہ کو نصیب ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ امن و سلامتی، سکھ چین اور اطمینان کو بڑے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، وطن عزیز آئے روز قتل و غارت اور دہشت و بربریت کے نشانے پر ہے۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سنت کے احیاء کے لیے اپنی کوشش کر لیں۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری زمین کو امن و سلامتی کا گوارا بنا دے اور اس کے باشندوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔